الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور کائنات کی وہ تمام چیزیں ہم کو عطا فرمائیں جن کو ہم اپنی زندگی میں پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ہماری روحانی تزکیے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایسے احکامات عطا فرمائے اور ایسے فرائض ہمیں ادا کرنے کی تلقین کی ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے اندر روحانی ارتقاء کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ معزز سامعات، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر خوبیوں اور رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ بہت ساری خوبیوں کو لے کر کے آتا ہے۔ اس میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر صبر کی کیفیت پروان چڑھتی ہے۔ اس ماہ کو شہر الصبر بھی کہتے ہیں۔ رمضان ہم کو صبر سکھاتا ہے۔ رمضان میں روزہ رکھ کر ہم بہت سی جائز کاموں اور چیزوں کو اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے، اللہ کی مقرر کردہ حدوں میں رہ کر اپنے نفس کی قربانی دینے میں ہم کو جو پریشانیاں آتی ہے اس کو انگیز کرتے ہیں، اور اللہ کے دین کو پھیلانے میں جو تکالیف آتی ہیں ان پر دل برداشتہ نہیں ہوتے بلکہ خاموشی سے برداشت کرتے ہیں۔ یہی صبر ہے۔ صبر کے لغوی معنی ہیں اپنے آپ کو روکے رکھنا یا باندھنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کو صبر کی صفت جو ہے بہت زیادہ پسند ہے، اور صبر انسان کے اندر بہت سی خوبیوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ مشکلات اور پریشانیوں میں انسان کو صبر کے ذریعے سے ہی حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد لینے کی تلقین کی گئی ہے اور مومنوں کو اس چیز کی ہدایت دی گئی ہے۔ ایمان اور عمل صالح کے بعد جب ہم وتواصوا بالحق کے فریضے کو انجام دیتے ہیں، یعنی حق کی وصیت کرتے ہیں اور حق کا پیغام پہنچاتے ہیں، تو جو بے شمار مخالفتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یہ مخالفتیں ہمارے گھر سے، ہمارے خاندان، محلہ پڑوس سے اور سماج کی طرف سے ہوتی ہیں، ان کو انگیز کرتے ہوئے اپنے موقف پر ڈٹے رہنا اور اپنے نصرف العین کے تقاضے کو پورا کرنے میں جو صفت سب سے زیادہ کام آتی ہے وہ صبر ہے۔ اس کے بغیر ہم اس محاذ کو سر نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے والوں کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ صابر ہوتے ہیں۔ وہ ہر گوارا اور ناگوار، سخت اور نرم، اچھے اور برے تمام حالات میں ایک صالح عقیدے پر قائم رہتے ہیں اور خدا اور رسول کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے اور خدا کے دین کو قائم کرنے میں جو مشکلات بھی اور خطرات پیش آتے ہیں اور جو نقصانات ان کو اٹھانے پڑتے ہیں، ان کا پوری ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ رمضان ہم کو اپنی جائز جسمانی ضرورتوں پر قابو پانے کی جو ٹریننگ دیتا ہے وہ بہت اہم ہے، جو ہمارے اندر صبر کی خوبی کو مزید پروان چڑھاتا ہے اور رمضان کے علاوہ باقی دنوں کے لیے ہم کو تیار کرتا ہے۔ اللہ کے یہاں صبر کرنے والوں کی بڑی قدر دانی ہے۔ اللہ صابروں کے عمل کو ضائع نہیں کرتا اور دنیا اور آخرت میں کامیابی سے سرفراز فرمائے گا۔ گویا کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو نہ تو خدا کی نظر میں اور نہ سماج کی نظر میں
اور نہ اپنی نظروں میں گرنے نہیں دیتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک کے مہینے میں صبر کی صفت کو اور مزید پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔